بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج جی ہم گجر خان سے 25 کلومیٹر آگے قلعہ سنگنی ہے، اس میں ایک دربار شریف ہے جن کا نام ہے حضرت عبدالحکیم۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایران سے ہند اور افغانستان کے راستے انڈیا آئے تھے، انڈیا سے پھر یہ پاکستان میں آئے ہیں، اور یہ 1814 میں یہ قلعہ بنا گیا تھا، قلعہ سنگنی۔ تو بیسک 2 ویڈیو جو ہے نا وہ ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے، ایک ہوگی قلعے کی ہسٹری اور ایک ہوگی جو دربار جو یہ پیچھے آپ نے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا وہ پہلے ہم دربار کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئیں گے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آج کی کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بزرگ جو ہے نا وہ ایک عظیم ولی کامل اور اعلیٰ درجے کے جو ہے نا وہ غوث بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا جو فیض و مرتبہ ہے وہ پورے علاقے میں بھی ابھی تک بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہے نا وہ افغانستان کے راستے، ایران سے جو ہے نا وہ افغانستان کے راستے پاکستان آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ نسل ان کی جنید بغدادی کے ساتھ ان کی جو نسل وہ مرسوم کی جاتی ہے کہ ان کی نسل پاک میں سے ہیں۔ تو جب یہ پاکستان آئے تو انہوں نے یہ سنگنی گاؤں ہے، ٹھیک ہے، چڑالی، ٹھیک ہے، تو اس گاؤں کو جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا اپنا مسکن، یہاں پہ انہوں نے عبادت کی۔ یہ تقریباً جو قلعہ ہے یہ پہاڑی کے بہت زیادہ اونچائی پہ ہے، اور جو باقی جو علاقے ہیں نا وہ تھوڑے نا نیچے ہیں۔ تو بہت زیادہ اونچائی پہ آ کے انہوں نے نا اپنی عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا۔ تو 1814 میں جو ہے نا وہ کیونکہ یہ بارڈر پنجاب اور آزاد کشمیر کا یہ بارڈر ہوا کرتا تھا، تو ڈوگروں نے کیا کیا کہ یہاں پہ آ کے نا ایک قلعہ تعمیر کرنے کے نا وہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو بزرگ ابھی چلا کے سکھا رہے تھے اس ٹائم 1814 میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ ادھر سے جائیں، ہم نے ادھر قلعہ تعمیر کرنا ہے۔ تو آپ نے اس ٹائم ان کو جواب دیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں گے، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، میرا نام و نشان انشاءاللہ پھر بھی رہے گا۔ تو پھر وہ انہوں نے ڈوگروں نے قلعہ تعمیر کیا۔ تو بزرگ ادھر سے جو ہے نا وہ آگے چرالی گاؤں ہے تو ادھر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو چکرالی گاؤں ہے تو وہ ادھر چلے گئے تھے۔ ادھر جا کے پھر انہوں نے اپنی عبادت وغیرہ کی، اور ادھر جو ہے نا ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ ان سے بہت زیادہ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو کچھ ٹائم جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی عبادت وغیرہ کی، ٹھیک ہے، اور عبادت میں لگے رہے، لوگوں نے پھر ان سے بڑا فیض حاصل کیا۔ تو ٹھیک جو ہے نا وہ جب ان کی وہ جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد وفات ہوگی، تو ان کو جو ہے نا وہ ادھر دفنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ اپنے بیٹے اور کچھ خاص مرید ہیں جو گوگل پہ میں مل گئے، راجہ اسلم صاحب ہے جو ان کے خاص مرید تھے، اور ان کے بیٹے تھے جو ان کی خواب میں یہ آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے بولا کہ مجھے نا دوبارہ اس قلعے میں جو ہے نا وہ منتقل کیا جائے۔ تو تقریباً ٹھیک جو ہے نا وہ 50 سال کے بعد جب دوبارہ جا کر ان کی قبر کھودی گئی ہے، تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قبر کے اندر ان کا تابوت ہی نہیں تھا۔ تو جب مریدین نے نا ان کے بیٹے کو فرمایا کہ یہ تو حضرت صاحب کا تو مزار جو وہ تابوت جو وہ قبر میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس آپ نے 5 منٹ صبر کریں۔ تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد جب آپ دوبارہ قبر میں نمودار ہوئے، آپ کا تابوت دیکھا گیا، تو آپ کے چہرے سے اور داڑھی مبارک سے تازہ جو ہے نا وہ پانی کے قطرے گرے تھے۔ یہ پتہ چلا کہ آپ دوبارہ تازہ وضو کر کے آئیں۔ تو ٹھیک 50 سال کے بعد ان کی قبر کشائی کی گئی۔ قبر کشائی کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس جناب وہ ایک دن ان کو نا ان کا جسد خاکی رکھا گیا، جس لوگوں نے دیدار کرنا تھا انہوں نے آ کے دیدار کیا، اور پھر ٹھیک ایک دن کے بعد آپ کا جسد خاکی اس جگہ پہ قلعہ سنگنی میں لے کے آ کے نا دفنایا گیا۔ تو قلعہ سنگنی میں آ کر دفنایا گیا، پر ان کے جو بدن سے نا بہت زیادہ خوشبو آتی تھی۔ باہر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو نا عبادت گزاری کر کے اللہ تعالیٰ کو اتنا انہوں نے یاد کیا کہ ان کے سر سے نا ایک وہ سوراخ ہو گیا تھا، جس سے نا وہ خوشبو کے اتنے زیادہ نا وہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ ابھی اندر بھی موجود ہے، وہ ہم جا کے اندر اس کی جو ہے نا سر مبارک کی طرف سے خوشبو آ رہی وہ بھی ہم لیں گے۔ تو
50 سال کے بعد پھر ان کو ادھر دوبارہ منتقل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کا دوبارہ جو ہے نا وہ جنازہ بھی پڑھایا گیا، اور ان کا جسد خاکی ادھر قلعہ سنگنی میں موجود ہے۔ قلعہ سنگنی اگر آپ جہلم سے آتے ہیں تو گجرہان سے یہ بیبل کی طرف 25 کلومیٹر دور ہے، کیونکہ ہم جہلم کے رہنے والے دینا سے، تو ہمیں یہ گجرہان سے لنک روڈ آتی ہے، تو ادھر سے نا 25 کلومیٹر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا قلعہ ہے، تو باقی قلعے کے والے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جو بزرگ ہے پھر ان کو ادھر آباد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ ایک تو اور ہے کہ یہ پیچھے نا پہلے ایک نالا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ابھی یہ تک کہ ایک چشمے کا پانی جاڑ ہے، یہ پانی پہلے خشک ہو لیتا ہے، اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ پانی چلنا شروع ہوتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ادھر جا کے پہلے وضو کیا، اور وضو کر کے ادھر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کے پھر ہم نے جو ہے نا اس قبر مبارک کی فاتحانی کی ہے۔ تو بیسک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، وہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مارتے ہیں، اور 3 رات اب بندہ ایک سویا اور رات کو اور 3 بجے اگر اس کو اٹھنا پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، انہوں نے اپنا جو نفس ہے وہ مارا ہے، اپنی زندگیاں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے۔ تو ان کی قبر یہ ادھر موجود ہے، اور ابھی اس قلعے کو پہلے قلعہ سنگنی بولتا تھا، ابنی سنگنی شریف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی جو دربار ہے، ہم اس پہ حاضری ہم نے دی ہے، اور قلعہ بھی انشاءاللہ قلعے کی ویڈیو جو آپ کو الگ سے ملے گی۔ تو ابھی ہم اندر جائیں گے، اندر جا کے وہ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر جہاں پہ خوشبو کے جو نا وہ خوشبو آ رہی ہے ان کے روضہ مبارک سے، اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ تو جس دوست کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو وہ ویڈیو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔